creativemedia.net. Creative Media. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عام شہری یوٹیوب چینل۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ اب 12 ربیع الاول اتنے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے تو یہ مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وجہ سے ہے، مگر مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیوں نہیں اپناتے؟ ہر جائز ناجائز کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی اللہ کے نبی کا اپنا سکتے ہیں، مگر اس طرح کیوں نہیں ہے؟ یہ ہمارے معزز علماء سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق سکھایا ہے وہ سنت بھی اللہ کے نبی کی سکھا سکتے ہیں، وہ طریقہ بھی اللہ کے نبی کا سکھا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں، ایک تو وہ اسٹیو جابز ہے اور دوسرے کا نام نہیں یاد، ان کے بارے میں نہ پڑھو، ان کے فالوور نہ بنو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھو، ان کے فالوور بنو۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ علماء سے پوچھیں، کیونکہ علماء یہ بحث تو ہمیشہ قائم رکھتے ہیں کہ اس دن کو اس طرح منانا صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ یہی بات اس جمہوریت پسند معاشرے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس حد تک ہر شخص اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے، مگر یہ اس طرح کی الٹی سیدھی بحثیں نہ چھیڑیں تو اور کریں بھی کیا؟ اس طرح کی بحثوں سے ہی تو ان کی الگ الگ شناخت قائم ہے، اسی سے ان کا کاروبار چلتا ہے۔ صدقے اور خیرات سے چلنے والے ادارے اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ملک اسلامی اور اسلام کی تعلیم کا معیار اتنا گھٹیا تو اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ چندے اور عطیات پر پلنے والا اسلام دنیا میں اپنا نظام قائم نہیں کر سکتا۔ اس لیے پھر میں وزیر اعظم صاحب سے کہوں گا کہ یہ مدرسوں والا نظام ختم کر کے دینی تعلیم کو بھی سرکاری اسکولوں میں لے جائیں۔ ویسے تو حکومت نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ نصاب میں شامل کر دیا ہے، جو کہ اچھا اقدام ہے۔ قرآن ہی ہمارا نصاب ہے، یہ کام ابھی آگے چل کر کرنا پڑے گا۔ دینی اور دنیاوی تعلیم کو ایک ہی تعلیمی اداروں میں اکٹھا پڑھانا ہوگا، کیونکہ دین و دنیا دونوں ایک ہی چیز ہیں، دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ اور جو آج کے نئے علم ہیں یہ تو قرآن پہلے سے ہی بیان کر رہا ہے۔ اب ہمیں قرآن پر تحقیق کرنے کے لیے ریسرچ سینٹرز بنانے پڑیں گے اور یونیورسٹیز بنانی پڑیں گی، تاکہ دنیا کو ان نئے علوم سے متعارف کرایا جا سکے جن تک انسانی شعور اب تک نہیں پہنچ سکا۔ کیونکہ قرآن کا موجودہ حالات پر بات کرنے کا معیار اس طرح ہے کہ قرآن صرف زندہ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، نہ مرے ہوئوں سے اور نہ آنے والوں سے۔ البتہ گزرے زمانوں کی مثال دے کر آنے والے زمانوں کی خبر ضرور دیتا ہے، تاکہ موجود لوگوں کا ایمان پختہ ہو۔ یہی ہے قرآن کا معجزہ، کیونکہ دنیا میں خدا تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے دین قائم کرنے کے لیے۔
خدا کا نظام قائم کرنے کے لیے، خدا کے نظام کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ حکومت چاہے تو اسے ممکن بنا سکتی ہے، جس طرح اب قرآن کو ترجمے کے ساتھ نصاب میں شامل کیا ہے، اسی طرح ہر فقہ کے ترجمے کو نصاب کا حصہ بنانا چاہیے۔ پڑھنے والے اپنی مرضی سے جو مرضی نظریہ بنائیں اور ان نظریات کے نام پر بنی ہر طرح کی لابیز کو ختم کرنا چاہیے، اور ریاست کا بھی کسی بھی نظریے کے لیے دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ جتنے بھی فرقے ہیں انہیں الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کرنا چاہیے، پھر یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کریں جو بھی باتیں کرنی ہیں۔ اس سے فرقہ واریت پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے اور اسلام کو فرقوں اور فرقہ پرستوں کے چنگل سے نکالا جا سکتا ہے۔ مگر فرقوں اور فرقہ پرستوں کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ میرے حساب سے اسلام میں جسے عالم کہا گیا ہے، عالم دین، علماء، وہ وکیل ہے، کیونکہ وکیل کا کام ہے آئین پڑھنا اور اس کے مطابق دلیل دینا۔ آئین ہمارا قرآن ہے، قرآن مولویوں کے ہاتھوں میں ہے، قرآن وکیلوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ اس طرح ہمارے ملک میں انصاف کا آغاز ہونا ہے اور انقلاب کا۔